قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، قسمت سنور جاتی ہے، خوشحالی لوگوں کے چہروں سے عیاں ہوتی ہے اگر ملک کے حکمراں ملک کے ساتھ ایماندار ہوں اور لوگوں کا درد سینوں میں رکھتے ہوں، جو راتوں کو عوام کی فکر میں سو نہیں پاتے ہوں۔ پر افسوس ایسے نصیب ہمارے کہاں۔ یہاں تو حکمراں بھی ہمارے سروں پر عذاب کی صورت میں نازل ہوئے ہیں۔ جو فکر میں اپنی نیند تو کیا خاک گنوائیں گے، انہوں نے الٹی عوام کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ جہاں تک حد نگاہ ہے صرف مسائل، غربت اور افلاس ہی نظر آتی ہے۔ میڈیا کی چیخ و پکار، عوام کا رونا، بھوک سے خودکشیاں، سب بے سود ہیں یہاں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہو تو ہم سے شیئر کیجیے۔ جہاں کوئی اچھا یا برا واقعہ دیکھیں، ویڈیوز اور پکچرز بنا کر ہمیں واٹس ایپ اور وائبر کے ذریعے 0322 357770 پر سینڈ کر دیجیے۔ فیس بک، ٹویٹر اور ای میل پر بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ میں ہوں ارجمند اظہر اور میں ہوں ایک عام آدمی۔ اسلام ہمیں انصاف اور مساوات کا درس دیتا ہے، اور اسی دین کے خلیفہ دوئم نے کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن اس کا حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ مگر افسوس کہ آج ہمارے حکمرانوں کی آنکھوں کے سامنے تھر پارکر میں روزانہ کئی بچے بھوک، بیماری اور غربت کے ہاتھوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں، مگر حاکموں کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ اپنی جیب سے عام لوگوں کی مدد تو کیا خواہ کریں، الٹا ان کے نام پر دنیا بھر سے آئی ہوئی امداد ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جن کے ووٹوں سے وہ تخت نشین ہوئے ہیں ان کو ہی جانوروں کی طرح بھوک سے مرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تھر کے تپتے صحرا میں جاڑا موت کے مزید گہرے سائے لایا ہے۔ قحط اور بیماریوں کے بعد بدلتا موسم تھر واسیوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے۔ نئی صبح زندگی کے بجائے موت کا پیغام لا رہی ہے۔ تھر واسیوں کے مرجھانے والے پھولوں کی عمریں 5 سال سے کم ہیں، جن میں نوزائیدہ بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صرف 11 ماہ کے دوران صحرائے تھر میں 500 سے زائد بچے زندگی ہار چکے ہیں۔ مٹھی سول اسپتال میں اب بھی درجنوں ننھے بچے زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ نومولود بچے بھوک اور بیماری کے شکار ہو رہے ہیں۔ چلیے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے مرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ تھر واسیوں کی بے بسی کے سامنے سارے دعوے، سب امداد بے بس۔ قاتل بھوک اور پیاس معصوم پھولوں کو بخشنے کو تیار نہیں۔ نیا سورج موت کا نیا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ قحط کا ستم ایسا کہ ماؤں کی آنکھوں سے بہتا آنسوؤں کا دریا بھی سوکھ چکا ہے، لیکن موت کا بے رحم کھیل تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ تھر پارکر میں صرف پینے کے پانی کی کمی نہیں بلکہ بارانی علاقہ ہونے کی وجہ سے اگر یہاں بارش نہ ہو تو یہاں اگنے والی فصلوں پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، اور غریب تھر واسیوں کو قحط کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تھر میں پانی کی قلت کا شور مچا تو سندھ حکومت نے آر او پلانٹ لگانے کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت 80 آر او پلانٹ کام کر رہے ہیں۔ بڑے سائیں کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن حقیقت ہے اس کے برعکس۔ گاؤں سوبارو شاہ میں میٹھے پانی کی فراہمی کے لیے پلانٹ تو لگا، لیکن افسران نے پانی انسانوں کو دینے کے بجائے اس سے کاشتکاری شروع کر دی۔ سما نے انتظامیہ سے رابطے کی کئی کوششیں کی، لیکن نتیجہ صفر ہی رہا۔ آر او پلانٹ لگانے کے دعوے اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تھر واسی آج بھی میٹھے پانی کو ترس رہے ہیں۔
تھر پارکر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بچوں کے مرنے کی خبریں آنے کے بعد صوبائی حکومت کی طرف سے بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے بیانات نے تو روتے ہوئے لوگوں کو بھی ہنسنے پہ مجبور کر دیا۔ 1 سال کے لیے ٹھیک ہے، بچے کچھ مرے ہیں، ناٹ بیکاز آف بھوک، غربت کی وجہ سے ضرور ہے، غربت ہے، پانی کی عرصے سے قلت ہے۔ ان کے زمانے میں وہاں کا چیف منسٹر تھا، 4 آر او پلانٹس لگوائے کل، ان کے زمانے میں 4 آر او پلانٹس، جب میں گیا ہوں 4 آر او پلانٹ کام نہیں کر رہے تھے، اس وقت 80 آر او پلانٹ کام کر رہے ہیں پانی کے لحاظ سے، اور پانی کو ہم نے اولت دی ہے۔ جناب زچگی جب ہو اور وہ بنیادی طور پہ اسباب بنے بچے کے مرنے کا، تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس میں گورنمنٹ کا کتنی انوالومنٹ ہے۔ ابھی بہت کچھ دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں۔ اس افسوسناک صورتحال کے دوران ایک طرف تو لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور دوسری طرف ہمارے حکمرانوں کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے ان کی غربت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سائیں غذا کو ترستے تھر واسیوں کا حال پوچھنے ننگر پارکر پہنچے تو ان کے لیے کئی 100 کلومیٹر دور سے مزیدار کھانے منگوائے گئے، دیگوں کے ڈھکن اٹھتے گئے اور پرتکلف مینیو بے نقاب ہو گیا۔ اس دیگ میں ہے سندھی بریانی، دوسری دیگ میں ماوے والا میٹھا، تیسری دیگ میں مسالے دار چکن، چوتھی دیگ میں مٹن کا سالن، پانچویں دیگ میں گوبھی اور چھٹی دیگ میں دال ماش فرائی۔ پہلے سائیں نے یہ دعوت اڑائی، پھر اس کے بعد اہلکاروں اور جیالوں کی باری آئی۔ آج یہ سب اس تھر میں ہوا جہاں غذا مہنگی اور موت سستی ہے۔ سائیں کی آمد سے بھوکے پیاسے تھر واسیوں کو تو کیا ملتا، اس پرتکلف دعوت نے ان کے زخموں پر نمک ضرور چھڑک دیے۔ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ نہ صرف صوبائی حکومت کے ذمہ دار اس عرصے میں ایک دوسرے کی ضیافتیں کرتے رہے، بلکہ ہمارے سابق صدر اور موجودہ وزیر اعظم بھی جاتی عمرہ میں ایک دوسرے کی باتوں اور ملاقاتوں کے ساتھ رنگ برنگے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نہ صرف آپ خوش خوراک طبیعت رکھتے ہیں بلکہ مہمان نوازی بھی بڑے دل کے ساتھ کرتے ہیں۔ نواز شریف کو خود تو آلو گوشت سب سے زیادہ پسند ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں جائیں یا کسی کو اپنے گھر دعوت پر بلائیں دسترخوان پر آلو گوشت ضرور ہوتا ہے۔ لیکن جب مہمان ہوں سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری تو پھر تو ہیڈ کوک یاسین کو اسپیشل کھانوں کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے مجیب الرحمان شامی صاحب سے۔ شامی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا۔ اچھا شامی صاحب، اس وی آئی پی پروٹوکول کے خلاف یا اس کلچر کے خلاف عوام جو اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور جو مہم سی چل گئی ہے، آپ اس کو آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وی آئی پی کلچر جو ہے اس کے خلاف نس تو پیدا ہو رہی ہے اور لوگ بڑے اس کے نقاد بھی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل وی آئی پی کلچر جو ہے یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی جو خواہش ہے اس سے یہ کلچر پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک تو حکمران جو ہمارے ہیں ان کو سیکورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن سیکورٹی کے نام پر انہوں نے اپنے ارد گرد حصار قائم کر دیے ہیں اور پھر وہ اس شان کے ساتھ نکلتے ہیں جیسے بادشاہوں کی سواریاں نکلا کرتی تھیں تاکہ لوگ ان سے مروب ہو سکیں اور ان کا اقتدار جو ہے اس کو دوام بخشا جا سکے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح اقتدار کمزور ہوتا ہے، بالآخر اسے دوام نہیں ملتا
اور ہماری جو تاریخ ہے، ہماری اپنی جو روایات ہیں، اس میں تو اس کی بڑی شدید حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف رکھتے تھے تو ان کو اپنی ذات کو نمایاں نہیں کرتے تھے، وہ گول دائرے کی شکل میں بیٹھتے تھے، ان کے گرد صحابہ کا دائرہ ہوتا تھا اور دور سے آپ دیکھ کر پہچان نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس جگہ وہ تشریف فرما ہے۔ تو یہ اس کو ڈسکریج کیا گیا، پھر دروازے پر دربان نہیں ہوتا تھا اور جو خوراک ہے وہ عام آدمی سے مختلف نہیں ہوتی تھی اور کوئی خصوصی اہتمام نہیں تھا۔ ہم نے دعوتوں میں بھی دیکھ لیا کہ یہ ایک سے ایک بڑھ کے دعوت کرتا ہے دوسرے کی، اور ہم نے ان کا پروٹوکول بھی دیکھ لیا کہ کسی کی 25 گاڑیاں، کسی کی 30، کسی کی 40۔ کیا آپ اس پروٹوکول میں، اس وی آئی پی پروٹوکول میں کوئی کمی دیکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو ہمارے راجہ مہاراجہ ہیں، یہ تو ہم نے خود اپنے اوپر بٹھائے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ صرف یہ اہل سیاست یا اہل اقتدار کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ معاشرے میں جن لوگوں کے پاس سرمایہ ہے وہ کس طریقے سے اس کی نمود و نمائش کرتے ہیں، اور ابھی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے پنجاب میں کم از کم کہ آپ شادی میں ایک کھانے سے زیادہ نہیں دے سکتے، لیکن اس کے لیے بھی لوگ چھپ چھپا کر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پولیس کو رشوتیں دیتے ہیں اور کھانے زیادہ پکواتے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شرفاء، بڑے بڑے اخبار نویس، بڑے بڑے دانشور ڈکار لیے بغیر وہ سارا کچھ کھاتے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی پر ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک معاشرے میں مجموعی طور پر ایک پھیلی ہوئی وبا ہے۔ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر رکھنا، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں برتر ثابت کرنا اور اپنی دولت کے بارے میں اور اپنے اثر و رسوخ کے بارے میں مبالغے سے کام لینا، یہ وبا ہے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، صرف اقتدار کے ایوانوں تک محدود نہیں ہے۔ تو شامی صاحب، کون اور کب اٹھے گا وہ مسیحا جو اس سب چیزوں کو درست کرے گا؟ ہمارے یہاں کے جج حضرات ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں، چیف جسٹس صاحبان ہیں، ان کی شادیاں بھی اسی طریقے سے ہوتی ہیں، ان کے ولیمے بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی ٹھاٹ باٹ کے ویسے ہی مظاہرے ہوتے ہیں، جیسے کہ عام وہ شخص جو ہے جس کے پاس صرف سرمایہ آ گیا ہے اور کچھ نہیں آیا، جیسے وہ بیہیو کرتا ہے ویسے وہ بھی بیہیو کرتے ہیں۔ تو معاشرے میں ہم سب لوگوں کو اپنی اپنی جگہ مثال بننا چاہیے، فضول خرچی کو روکنا چاہیے، اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رکھنے میں کوئی برتری نہیں ہے، یہ ایک ہماری ناکامی ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے، مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، تو آپ اسے کھڑے ہو کر نہ ملیں، وہ سلام کرے اور بیٹھ جائے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے بار بار تلقین کی گئی کہ جو سوار ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو سوار ہو وہ پیدل چلتے ہوئے کو سلام کرے، جو باہر سے آ رہا ہو وہ وہاں موجود شخص کو سلام کرے۔ تو قدم قدم پر یہ جو احساس برتری ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ احساس برتری جو دراصل احساس کمتری ہوتا ہے، اسی سے وی آئی پی کلچر برآمد ہوتا ہے اور اسی سے یہ ٹھاٹ باٹ سب جنم لیتے ہیں۔ کیا پاکستان میں غریب آدمی غریب اور امیر آدمی مزید امیر تر ہوتا چلا جائے گا؟ دیکھیے پاکستان جب سے قائم ہوا ہے اس میں بہت سے ادوار ایسے ہیں جن میں غربت کم ہوئی ہے اور کئی ایسے ہیں جن میں غربت بڑھی ہے، اور اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ دہشت گردی ہے اور بجلی کا بحران ہے، پہیہ رک گیا ہے، صنعتوں کی ترقی نہیں ہو رہی، روزگار نہیں مل رہا، اور اس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شامی صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر آپ اس کا کیا حل دیکھ رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ اس کے خلاف ایک ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے، اور آج پہلے سے کہیں زیادہ اس کے خلاف بات ہوتی ہے۔ یہ پروگرام نے شروع کیا ہے، اس سے پہلے اس طرح کے پروگرام نہیں ہوتے تھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شامی صاحب۔ ان کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ بربادی گلشن کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ آئیے اس انجام گلستان پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ پلیز ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دلایا جائے اور اس عذاب سے ہماری جان چھڑایا جائے، تاکہ ہم جو ہیں ہم غریب ہیں،
ہم سکون سے زندگی گزار سکیں، ہمارے بچے سکون سے زندگی گزار سکیں۔ آپ کی پسند یہ کہنا کہ اب ہم اتنے بے حس ہیں یا اتنے مجبور ہیں، لیکن آپ ہی بارہا انہی سیاستدانوں کو، انہی لوگوں کو آپ لوگوں نے بار بار ووٹ دیا ہے۔ بھوک سے بلبلاتے میرے لال کو جب دوا اور شفا مل نہ پائی کہیں، موت نے اپنی آغوش میں لے لی۔ ہر کوئی وی آئی پی بنا ہے، اور اسپیشلی جو ملک کو لوٹ رہے ہیں نا، وہ اسپیشلی وی آئی پی بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی کلچرائزیشن کو اڈاپٹ کریں گے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم دوسرے کے کلچر کو اڈاپٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وی آئی پی کلچر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی تو نہیں ہو رہی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، وی آئی پی کلچر کے خاتمے کے لیے تو جو وی آئی پی کے لوگ ہیں وہ ایک سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح خاتمہ ہونا چاہیے۔ عوام بہت کچھ کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے تو۔ ویلکم بیک۔ گھوٹکی کے ایک عام آدمی علی حسن نے ہم سے رابطہ کیا اپنی داستان سنانے کے لیے، ذرا آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام علی حسن ہے، میرا تعلق ضلع گھوٹکی تحصیل اباڑوں سے ہے۔ میں آپ کو ایک اپنی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس کچھ زمینیں ہیں جو میرے دادا پردادا سے لے کے ہم کاشت کرتے آ رہے ہیں۔ پچھلے 4 سال سے لے کے کچھ لوگ وہ زمین زبردستی چھیننا چاہتے ہیں ہمارے سے، جو کہ وہ زمین ہی ہماری ایک روزی کا ذریعہ ہے، ہمارے بچوں کا کھانا ہے، جو ہمارے سے زبردستی لوگ چھیننا چاہ رہے ہیں۔ اور وہاں کے جو ضلع گھوٹکی کے پولیس افسران ہیں ان کو دباؤ میں ڈال کے ان کو بھی ہمارے خلاف کر دیا گیا ہے، جو کہ سب کو پتہ ہے۔ پولیس افسران بھی جانتے ہیں کہ زمین ہماری ہے، ان کی کوئی زمین نہیں ہے۔ پولیس افسران ہماری کچھ نہیں سن رہے، ہمارے خلاف 6 سے 7 ایف آئی آر کیے گئے ہیں، جو کہ ابھی ایف آئی آر کی کاپیز میرے پاس موجود ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ کاپیز لایا ہوں، جو کہ اور ایف آئی آر کی کاپیز میرے گاؤں میں موجود ہیں۔ تو ہمارے خلاف کئی ایف آئی آر اور کیے گئے ہیں، اور جتنے بھی میری فیملی کے لوگ ہیں، میرے باپ، میرا دادا، میرا پردادا، جتنے بھی ہیں، میرے انکل ہیں، سب کے خلاف ایف آئی آر کیے گئے ہیں۔ تو اتنا ہمارے لوگ گھر میں سے ایک فرد بھی خالی نہیں ہے جس کے خلاف ایف آئی آر نہ ہوا ہو۔ 4 سال سے ہم اتنا کر رہے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ وہ ایک تو سیاسی طاقت بھی رکھتا ہے اور گورنمنٹ ملازم بھی ہے، وہ وابڈا میں ڈیوٹی کرتا ہے، اس نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے۔ پلیز، ہم غریب ہیں، پولیس کس لیے؟ پولیس سب غریب کے لیے، پولیس کے دل میں ایک ہی خیال ہونا چاہیے تاکہ سب کو ایک جیسا دیکھے۔ ابھی ہمیں جو ہے اتنا تنگ کر رہی ہے، اس کا ساتھ دے رہی ہے، پولیس کو بھی نہ بولے تو ہم کس کو بولیں؟ جو ریونیو کے لوگ ہیں وہ بھی سب اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کچھ ریونیو کے لوگوں نے مل کے اس کو جعلی کاغذات بنا کے دے دیے۔ ہمارے پاس پروف ہے، ہمارے پاس کاغذات ہیں سب زمین کے، ہم سب کو یہ اپنے پروف دکھا بھی سکتے ہیں اور دکھائے بھی ہیں، تب بھی ہماری بات کوئی نہیں سن رہا۔ آخر میں ہاتھ جوڑ کے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور جو آئی جی سندھ صاحب ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، جو ضلع گھوٹکی کے پولیس افسران ہیں اور خاص جو ڈی پی او صاحب ہیں ان سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دلایا جائے اور اس عذاب سے ہماری جان چھڑایا جائے، تاکہ ہم جو ہیں، ہم غریب ہیں، ہم سکون سے زندگی گزار سکیں، ہمارے بچے سکون سے زندگی گزار سکیں۔ اس سلسلے میں ہمارے بچے سکول بھی نہیں جا سکتے، ہم گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ پلیز میری جان چھڑوایا جائے، میری فیملی کو اس عذاب سے چھڑایا جائے۔ اب میں کیا کہوں، کیسے علی حسن اور ایسے کئی لوگوں کو کیسے ستایا جا رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آئی جی سندھ سے کہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور علی حسن اور اس کے گھر والوں کو اس مصیبت سے نجات دلوائیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ عام آدمی کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے اینکر پرسن اور تجزیہ نگار رحم خان سے۔ رحم، ویلکم ٹو دی پروگرام۔ آپ ماشاءاللہ سے آپ نے کافی وقت گزارا یورپ میں اور مختلف ممالک میں۔ یہ بتائیے کہ وہاں کے آدمی کی زندگی میں، عام آدمی کی زندگی میں اور پاکستان کے عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق ہے؟
नखरे का फ़र्क है अर्जुमंद, वहाँ पे नखरे करने की ना इजाज़त होती है, ना इस बात को पसंद किया जाता है। अगर आप वहाँ के जो लोकेलिटी को देखें तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेजिडेंशियल एरिया में, एक हाउसिंग सोसाइटी में अगर आप घर ले लें, एक स्ट्रीट पे, एक सड़क पे, तो सब लोग जो हैं वो एक ही तरह की उनकी रहन सहन होगी। गाड़ी का साइज़ एक होगा, घर का साइज़ एक होगा। अगर कोई उसमें कोई इस किस्म की हरकत करता है कि कोई बहुत ही शौक़ या कोई बहुत ही ग्रैंडियोसिटी का मुजाहरा करे, कोई बड़ी ही शो ऑफ किस्म का कोई शैंडलियर लगा ले या बड़ी गाड़ी ले आए, तो लोग इसको नापसंदीदा फेल समझते हैं। इसी तरह काम पे भी मैंने देखा है हमेशा कि इनफैक्ट मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी था, मुझे गाड़ियों का शौक़ है, तो जब मैंने अच्छी गाड़ी ख़रीदी तो इस पे मुझे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया काम पे। हालांकि लोगों की मुख्तलिफ तनख्वाहें भी होती हैं और मुख्तलिफ स्केल्स पे भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन ओवर बाय एंड लार्ज बाहर ममालिक में, खुसूसन मैं यूके की बात कर रही हूँ, चूँकि मैंने सारी ज़िंदगी यूके में गुजारी है, वहाँ पे इसको पसंद नहीं किया जाता। इसके बरक्स अमेरिका में ज़रा डिफरेंट माहौल है, लेकिन यूके में इस बात को बड़ा बुरा समझा जाता है कि आप सादगी से ज़िंदगी ना गुजारें। ऑलमोस्ट मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमें हमारा मज़हब इस्लाम में जिस बात की तलकीन की जाती है कि बराबरी हो, मियाना रवी हो, एक सफ़ में खड़े होने की जो एक वजह है नमाज के लिए, वो यही है कि सब किसी में फ़र्क ना रहे। लेकिन जो तफरीक मुझे पाकिस्तान में दिखाई देती है वो बहुत तकलीफ़ देह है। मेरे वालिदैन के टाइम में अगर कोई रिश्वत लेता था या कोई हराम खाने की जुर्रत करता था तो उस पर बड़ी तनकीद होती थी, इसको बड़ा बुरा समझा जाता। आजकल हमारे बच्चों के लिए 17-18 साल के नौजवानों के लिए ये बड़ी एक्सेप्टेबल बात है। इस पे किसी के नोबडी रेजेस एन आईब्राउ, इस पे किसी को तकलीफ ही नहीं होती। ऊपर से हम कहते हैं हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन हम ईमानी की कमी है। कोई भी रिलीजन को इजाज़त ही नहीं देगा कि आपका पड़ोसी भूखा हो या आपकी महल्ले में कोई बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारा हो। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपने को दीनी और बहुत इस्लामी समझते हैं, उनके घरों में अभी हाल ही का वाक़या है कि मैं किसी के घर में खाना खा रही थी और मुझे तकलीफ़ हुई कि 15 साल उनकी बच्ची, 7-8 साल के उनके बच्चे और फिर 8 साल की बच्ची उनको सर्व कर रही है, उनके जो ग्लासेस हैं उनमें पानी डाल के दे रही है। अब आपके हाथ में तस्बीह हो, आप सजदे करें, आप नमाजें पढ़ें और आपको कैसे ये दिखाई नहीं देता कि किसी और की औलाद आपके घर में नन्हे हाथों से चपातियाँ बना रही है या आपको पानी डाल के दे रही है। हमारे पास एक इतना खूबसूरत एक एग्जाम्पल है। मैं आई एम नॉट अथॉरिटी ऑन रिलीजन, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे पास इतना खूबसूरत एक एग्जाम्पल है कि खुद अपना काम करना, खुद सादगी अपनाना, और उस एग्जाम्पल को हम अपना नहीं रहे हैं और हम एक ग्रीड को और एक मटीरियल दुनियावी चीज़ों से जो हमारा इश्क है और उसमें एक दूसरे के साथ जो रेस में लगे हुए हैं, इसको हमें रोकना होगा। अच्छा, थर के हालात तो आप देख ही रही हैं, साल से यही हालात हैं। ये बताइए कि हुकूमत की नाकामी क्यों है? हुकूमत की नाकामी से मेरा ख्याल है हमारा एक माशरे की बेहिस्सी है। क्योंकि देखें, एक बच्चा, एक बिल्ली अगर यूके में या लंदन में अगर एक बिल्ली मर जाती है तो उसके ऊपर ट्रैफिक रुक जाती है, लोग, या बिल्ली अगर जख्मी भी हो जाती है तो उस पर इतना आहो पुकार होता है, इतना शोर किया जाता है। यहाँ पे मुझे इतना अफसोस हुआ। अब आप देखें 80 हमारा जो बहन भाई है, हमारा बच्चा थर में कहत का शिकार हो रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, जा बहक हो रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये 6 महीने पहले नहीं हुआ, बल्कि जब 6 महीने पहले हुआ, जब मार्च अप्रैल में ये हुआ, तो हमारे पास इस किस्म के बेहिस कमेंट्स आए कि जी ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो बच्चा मरता ही है। अगर 50 बच्चा मर गया है 1 महीने में तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पिछले साल 170 मर गया था। आपकी पसंद ये कहना कि अब हम इतने बेहिस हैं या इतने मजबूर हैं, लेकिन आप ही बारहा इन्हीं सियासतदानों को, इन्हीं लोगों को आप लोगों ने बार बार वोट दिया है। लेकिन अगर कोई गलत काम अगर आप देखें और उसको आप ना रोकें तो फिर आप कसूरवार हैं, उतने ही कसूरवार हैं जितना जो गलत काम कर रहा है। और हमने ये देखा है, कितने हमने इवेंट्स देखे हैं। सियालकोट में 2 भाइयों पे जब हमला हुआ, हमने देखा, सब ने खामोशी से देखा।
It was very painful for me. मुझे बाहर किसी ने वो वीडियो भेजी और मुझे अफसोस हुआ कि इतना बड़ा मजमा लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, तो यानी कि वो जो जुल्म कर रहा है और वो जो जुल्म देख रहा है वो दोनों कसूरवार है, और आप बार बार ये देख रहे हैं, आप बार बार उन लोगों को वोट दे रहे हैं, और वो इसी माशरे की पैदावार है। मैं हर दफ़ा एग्जाम्पल देती हूँ कि जब पिछले साल जब शाहजेब की मर्डर की बात चली और उसके बाद जो हमने देखा कि क्या एक मीडिया के ऊपर हमने मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जो मरने वाला था वो भी एक बच्चा था, एक नौजवान था, और जिस पे इल्जाम आया वो भी बच्चा था। तो एक्चुअली तो मौत दोनों की हुई है, आपने तो और उसको अपने एग्जाम्पल बना लिया। अब शाहरुख जतोई का एक मुस्कुराता हुआ चेहरा क्या बाकी सारे हमारे नौजवानों के लिए एक एग्जाम्पल नहीं बन गया कि गलत काम करो, लेकिन गलत काम के पास आप विक्ट्री साइन लगा के और आप मुस्कुराते हुए और एक बहुत ही शाहाना तरीके से बाहर निकल सकते हैं। तो ये मोरालिटी हमारा कंप्लीट डिक्लाइन है, माशरे का डिक्लाइन है। एक बड़ा क्विक सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि देखिए केमिस्ट्री की जब आप ट्यूशन के लिए किसी को उस्ताद को रखते हैं तो आप उसको एवरेज 23,000 रुपए पर महीना देंगे। केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, बायोलॉजी होगी। आप मुझे बताएं, जब कुरान पाक की तालीम के लिए आप किसी को घर पे बुलाते हैं, आप उसको 2,500 देते हुए आपको तकलीफ होती है। 15 मिनट के लिए वो रोज अगर आधे घंटे के लिए आके रोज वो आएगा, शायद बच्चा सोया हुआ हो और बड़ी मुश्किल से वो 15 मिनट मौलवी साहब को दे या कारिया साहिबा को दे, लेकिन आप 2,500 अपनी जेब में से निकालते हो आपको तकलीफ होती है, 23,000 देते हो आपको तकलीफ नहीं होती है। तो ये तो इसका मतलब है कि आपकी प्रायोरिटीज ही, आपकी तरजीहात ही मुख्तलिफ है ना, आपकी तरजीहात तब्दील हो गई हैं। अच्छा, आपके नजदीक इस VIP कल्चर का खात्मा कैसे मुमकिन है? देखिए, जब आपको याद होगा अर्थक्वेक 2005 जब हुआ ज़लज़ला, तो मैं आई UK से, 4-5 मेरे साथ वहाँ से डॉक्टर्स आए हेल्प करने के लिए, और मैंने जो जज्बा देखा, मुझे लगता था कि ये कौम ओवरनाइट चेंज हो गई है, हम मुत्तहिद हो गए हैं, अब पाकिस्तान के जो नसीब है, किस्मत है, वो बदल जाएगी। लेकिन 1 साल बाद फिर हम वही बैक टू स्क्वायर वन थे। अब अगर जो मोमेंटम बिल्ड किया है, जो सबसे बड़ी बात ये हुई है, जो तब्दीली की लोग बात करते हैं, सबसे बड़ी तब्दीली ये होगी, आपने जैसे एक आपने जो कंप्लेंट किया, जिसका आपकी जो वजह शोहरत है, उससे एक और बच्ची यहाँ पे इस्लामाबाद ट्रैफिक लाइट्स पे इंस्पायर हुई। कहते हैं कि यू बिकम ब्रेव बाय डूइंग ब्रेव एक्ट्स। तो हो सकता है कि 1-2 एग्जाम्पल्स अगर सामने आएंगे, मीडिया में आएंगे, हम जुर्रत करेंगे लोगों को क्वेश्चन करने की, और मौदबाना तरीके से। मैं वायलेंस की बात नहीं करी, लेकिन अपना हक मांगने में कोई बुराई नहीं है, और लोगों के हुकूक के लिए खड़े होने में भी बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। तो अगर हम ये अपनाएंगे, हम सारे मिलके उठ खड़े होंगे हक बात के लिए। ये नहीं कि हर बात पे हम दंगा फसाद करें, लेकिन जो बात सही है तो वो आई थिंक कि फिर तब्दीली डेफिनेटली मुमकिन है। राम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। आइए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। यूरुग्वे के सदर होजे मोहिका, जो बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक सबसे सादा और मामूली जिंदगी गुजारने वाले सदर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी नहीं, पूरी 16 गाड़ियों का लाओ लश्कर। ये शहंशाह आजम नहीं, बल्कि तब्दीली का नारा लगाने वाले तहरीक इंसाफ के कप्तान इमरान खान का काफिला है। भूख और मौत बिन कुछ दिखाई न दे, आंख उठती है मेरी जहां जिस तरफ। आवाज़ ही उठा सकते हैं, कुछ सुनने वाला तो है नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में। द मेन थिंग इज़ दैट कि ऑनेस्टी, हमारे यहाँ ऑनेस्टी नहीं है। वी आर नॉट ऑनेस्ट विद आवर वर्क्स, इवन विद आवर सेल्फ। तो जो ऑनेस्टी है, मेरे ख्याल में अगर इंसान ईमानदार हो जाए ना, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आम आदमी जो है वो वेट करना छोड़ दे, अपना हक के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो वो इसका खात्मा कर सकती है। अगर हम सब एक हो जाएं और मिलकर आवाज़ उठाएं तो हम लोग इसका खात्मा कर सकते हैं। खुश आमदीद। लैटिन अमेरिका या जनूबी अमेरिका करप्शन और जराइम की वजह से काफ़ी बदनाम है। इसके बावजूद वहाँ के एक मुल्क के सदर कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, ये हम सब के लिए सबक आमोज़ है। यूरुग्वे बरे आज़म जनूबी अमेरिका का एक मुल्क है। इसके मगरिब में अर्जेंटीना और शुमाल और मशरिक में ब्राज़ील पड़ता है। 2010 से यूरुग्वे के सदर होजे मोहिका हैं, जो बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक सबसे सादा और मामूली जिंदगी गुजारने वाले सदर हैं।
وہ اتنی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں کہ اپنی تنخواہ کا 90% حصہ فلاحی کاموں کے لیے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے صدارتی محل میں رہنے سے انکار کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے فارم پہ رہنے کو ترجیح دی۔ ان کی کل ملکیت ایک فاکسی کار ہے۔ جنوبی امریکہ اپنی کرپشن کے لیے کافی بدنام ہے، پر ہوزے موہیکا کی سرپرستی میں یوروگوئے اس وقت لاطینی امریکہ میں کرپشن میں سب سے آخر اور امن و امان، خوشحالی، اظہار رائے اور جمہوریت میں سب سے آگے ہے۔ کیا خوش قسمت ہیں یوروگوائے کے لوگ کہ جن کو ایسے حکمراں ملے۔ روتا ہوں اپنی بدنصیبی میں، کیونکہ ہمارے نصیب میں تو ایسے لیڈرز ہیں جو دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں پر عمل اس کے بالکل برعکس۔ سب سے پہلے میرے صوبے میں وی آئی پی کلچر ختم ہو چکا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 بھی نہیں، پوری 16 گاڑیوں کا لاؤ لشکر۔ آپ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں باجے بجا کر نہیں پھرتا۔ یہ شہنشاہ اعظم نہیں بلکہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے تحریک انصاف کے کپتان عمران خان کا قافلہ ہے جو پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچا۔ آپ کا وزیر اعلیٰ ٹریفک میں آپ کی طرح گھومتا ہے۔ وی آئی پی موومنٹ نے شہر کی سڑکوں کو سنسان کر دیا، سیکیورٹی اتنی کہ چڑیا بھی بغیر اجازت پر نہ مارے۔ وی آئی پی پروٹوکول پر بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ کپتان صاحب، آپ تو فاسٹ بولر تھے، یہ گگلی کیوں مار دی؟ وی آئی پی کلچر کے خلاف بولتے بولتے آپ ہی نے کلچر اپنا لیا۔ تھر کی دلخراش صورتحال پر توقیر چغتائی صاحب کے الفاظ سناتا چلوں۔ بھوک سے بلبلاتے میرے لال کو جب دوا اور شفا مل نہ پائی کہیں، موت نے اپنی آغوش میں لے لی۔ میری آغوش میں درد ہی رہ گیا، اس کے حصے کی گندم کوئی لے گیا۔ اور دواؤں کا ڈبہ کہیں کھو گیا۔ ووٹ جو مانگنے آئے پچھلے برس، وہ بھی آئے نہیں لوٹ کر اس طرف۔ بھوک اور موت بن کچھ دکھائی نہ دے۔ آنکھ اٹھتی ہے میری جہاں جس طرف۔ میرے ساتھ مل کر حکمرانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو کھوئی ہوئی بینائی لوٹا دے اور وہ ان بلکتے بچوں کو دیکھ سکیں اور ان کی مشکلات کو آسان کر سکیں۔ اسی امید ناتواں پہ لیتا ہوں اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے، لیکن ایک بار پھر گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے ساتھ اپنی ویڈیوز اور پکچرز شیئر کیجئے۔ آپ ہمیں واٹس ایپ کے نمبر 0322357770 پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ای میل کیجئے aamadmi@sama.tv پہ۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایس ایم ایس کیجئے، ٹائپ کیجئے AAD اور 8126 پر سینڈ کر دیجئے۔ اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بریک کے بعد حاضر ہیں جی شیخ رشید صاحب۔ کل ایک ٹی وی انٹرویو میں آپ نے فرمایا، بلکہ پرویز رشید صاحب بھی فون لائن پر آپ کے ساتھ تھے، کہ آپ
جانتے ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے آفیشلز جو کہ ان میٹنگز میں نیگوسیشن میٹنگز میں مذاکرات کے دوران موجود ہوتے تھے. سر ٹھیک ہے, آپ نام اگر بتانا چاہیں تو سو بسم اللہ بتائیے گا, اور نہیں بتانا چاہتے تو کم سے کم یہ بتا دیں کہ وہ وہاں پہ ہوتے کس لیے تھے, مقصد کیا تھا ان کا. اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیں, ایک بریگیڈیئر یا کرنل جو بھی تھا وہ یا جو بھی تھے, وہ حکومت کی ریکویسٹ کی, فیسیلیٹیشن کی ریکویسٹ کے بغیر ایسی حساس میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں جہاں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بیٹھا ہو اور پی ٹی آئی کا جہانگیر ترین بیٹھا ہو, وہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں, یا شاہ محمود وغیرہ لوگ یہ بیٹھے ہوں, کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آف کورس ان کی ریکویسٹ تھی فیسیلیٹیشن کے لیے. اور میں کیا شیخ رشید اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہوں کہ بھی میں نے خود وہ فوٹو دیکھی ہے, بلکہ ان کی باز پرس ہوئی. پرویز رشید کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس سے الجھتا تو میں فون پہ تھا, وہ پتہ نہیں لائیو تھے یا کیسے تھے. میں یہ آپ کے چینل پہ کہتا ہوں کہ وہ فون پہ تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں پتا, میں فون پہ تھا. میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں, میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں, میں پاکستان کے بہت سارے حساس معاملات میں شامل ہوں. میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کنونشن سینٹر میں جو اخبار میں فوٹو چھپی ہے, جو مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں طرف, ان کے درمیان جو 3 آدمی 2 آدمی بیٹھے ہیں وہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے ہائی آفیسرز ہیں. کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, حقیقت ہے, سچ کڑوا یعنی حکومت کے بعد جو آئی ایس پی آر کا وہ ٹویٹ تھا شیخ صاحب, اس ٹویٹ کی تصدیق ہو گئی جس میں کہا گیا تھا آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ حکومت نے فیسیلیٹیشن کی سہولت کار بننے کی درخواست کی, ہم نے قبول کی, اور اس کے بعد ہی پھر عمل ہوا. دیکھیں, نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا اسمبلی میں کہ میں بیٹھا تھا یا کھڑا تھا, چوئی نثار آیا, رحیل شریف کا فون آیا, تو انہوں نے کہا جی کہ رحیل شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اور وہ ملنا چاہتے ہیں, طاہر القادری صاحب. تو نواز شریف, یہ قومی اسمبلی کی میں بات بتا رہا ہوں, ریکارڈ دیکھا جا سکتا ہے, تو کہتے ہیں, میں نے کہا بالکل بالکل ملیں, بلائے ان کو. پھر جنرل باجوہ نے آئی ایس پی آر کے طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی جس سے زلزلہ آ گیا در و دیوار میں. انہوں نے کہا جناب یہ اس دن کی بات نہیں ہے, پہلے جب رحیل شریف صاحب نواز شریف صاحب کو ملنے گئے تو نواز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی کہ رحیل شریف صاحب فیسیلیٹیٹ کرے اس مسئلے کے لیے, اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اس میٹنگ سے آنے کے بعد رحیل شریف صاحب نے ظہیر الاسلام کو کہا کہ آپ اس مسئلے کو حل کروائیں, آپ اس میں پڑھیں اور ان کو بلوائیں. نواز شریف صاحب کے کہے بغیر نہ فوج اس میں آ سکتی تھی نہ آنا چاہتی تھی. جب نواز شریف صاحب نے یہ ریکویسٹ کی راحیل شریف صاحب کو, پھر راحیل شریف صاحب نے ظہیر الاسلام ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ حکم دیا, یہ کہا کہ آپ بیچ میں پڑھ کے میری بھی میٹنگ کرائیں اور اس مسئلے کو ریزالو کریں. تو کیا وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی اسمبلی کے اندر اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی, اس کے بعد شیخ صاحب یہ سہولت پھر وڈرا کر لی گئی تھی؟ پھر بات ہی ختم ہو گئی. جب پرائم منسٹر پیچھے ہو گیا تو پھر ان کا دماغ خراب ہے, وہ کیوں بیچ میں پڑتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بلڈنگز اسلام آباد میں پھوٹ پڑی یا جہاں مقدمہ ہوا, پی ٹی وی کی بلڈنگ کو اس میں مینشن نہیں کیا گیا تھا. یہ تو جب کیس چلے گا تو پتہ چلے گا. فوج کے حوالے جو بلڈنگ دینے کے آرڈرز تھے اس میں پی ٹی وی شامل نہیں تھی, اس میں پارلیمنٹ ہاؤس تھا, اس میں پریزیڈنٹ ہاؤس تھا. لیکن شیخ صاحب پارلیمنٹ ہاؤس تو شامل تھی نا, پارلیمنٹ ہاؤس پر بھی تو دھاوا بولا گیا. میں اس مسئلے پہ طاہر القادری کے ساتھ ہوں, کوئی دعویٰ وغیرہ نہیں بولا گیا. بارش تھی, ٹھنڈ تھی, غریب لوگوں نے اس کے جنگلے کے ساتھ اپنے ٹینٹ وغیرہ لگائے, اور پارلیمنٹ کوئی نعوذ باللہ کوئی مکہ مدینہ تو نہیں ہے. پارلیمنٹ ہمارے ووٹوں اور ہمارے خرچے سے بنی ہوئی ہے, اور ایسی پارلیمنٹ جس کے اندر غریب کی بات ہی نہیں ہوتی, جس میں کہتے ہیں نہایت چوری کا الیکشن ہوا, بے انصافی کا الیکشن ہوا, ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا, جھرلو چلا, آرو کا. یہ میں لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, تقریریں نکالیں. لیکن اب نواز شریف کے ساتھ ہے, نواز شریف کے ساتھ ہے, کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ.
ہمارا انٹرسٹ ہے۔ شیخ صاحب، گورنمنٹ کو سہولت کاری کا معاملہ اور میٹنگز کے دوران ایجنسیوں کے لوگوں کے بیٹھے ہونے کا معاملہ تو بالکل ڈسون کرتی ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ لوگ وہاں پہ جب موجود ہوتے تھے کرتے کیا تھے؟ آبزرو کرتے تھے؟ کیا اس وقت جو ہے وہ میٹنگ کے منٹس نوٹ کرتے تھے، یا صرف اور صرف اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ صورتحال جا کے صرف رہی ہے؟ دیکھیں پہلے یہ تو جواب دے دینا، یہ انہوں نے کٹا کھول دیا۔ اب آج سارے پریس میڈیا میں فرنٹ پیج پہ خبر لگی ہے، سارے میڈیا نے کہ جی میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر پہرا دے رہا ہوں۔ وہ موجود تھے، اگر کسی نے چیلنج کرنا ہے مجھے کورٹ میں لے لیں، اور اگر زیادہ مجبور کیا تو میں نام بھی بتا دوں گا، پھر اس کی تردید کریں گے، پھر ذلیل ہوں گے، پھر شرمندہ۔ تو بتا دینا سر، بیچ میں سے جو ہے وہ یہ رولا ختم ہو، بتا دیں۔ دیکھیں اس میں سے ایک آدھا افسر ادھر ادھر اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے اہم جگہ پہ، بعض لوگ بس دیکھیں نا، ملک کا بھی تو دیکھیں نا، ایک ملک کے ادارے کے آدمی کی کہیں ہائی افسر کی کہیں پوسٹنگ ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ کور سروس میں گیا ہے، پتہ نہیں کسی اور شعبے میں گیا ہے، سو اگر میں ایسی بات کر دوں گا تو فٹ انٹینا انڈیا کے بھی وہ فٹ دیکھیں گے کہ یہ بندہ کدھر گیا اور کہاں نہیں ہے۔ میں اتنا تو ملک اور قوم کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا نا۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگ معاونت کریں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ شامل ہوں گے کمیشن میں، معاونت کے لیے کیا ان میٹنگز میں، نیگوسیشنز میں شیخ صاحب بات ہوئی تھی؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ یہ چہرہ کیا کہتے ہیں نا کہ نقاب کشائی کے لیے تو نہیں گئے تھے یہ افسر، اور اپنے اپنے علاقے کو ہیڈ کرنے والے افسر تھے، یہ کوئی چہرے کی نقاب کشائی کے لیے تو نہیں گئے تھے کہ وہاں جانے کے لیے۔ اور یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے گورنمنٹ لکھتی ہے، گورنمنٹ نے لکھنا ہے کہ 3 ججوں کا، 4 کا، 5 کا بناؤ، پھر جوڈیشل کمیشن کے لوگ، اور ضروری نہیں وہ جج بھی ہوں۔ میں آج قوم کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، مجھے یاد نہیں آرڈیننس 54 ہے یا 56 ہے، یا 54 ہے یا 56 ہے، کہ یہ کوئی بندہ فرد بھی بن سکتا ہے۔ شعیب سٹل کو بھی بنایا گیا تھا کسی کمیشن کا انچارج، وہ عدالت فیصلہ کرے، یہ 3 یا 4 جج ہیں، وہ اپنے نیچے ہیلپ کے لیے ایف آئی اے کو لے، پولیس کو لے۔ بابا یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایجنسیاں ملک کے ادارے نہیں ہیں؟ ایم آئی کو لے، آئی ایس آئی کو لے، ایف آئی یو کو لے، 308 کو لے، جس کو لینا لے۔ پھر تو شیخ صاحب آپ کو اور تحریک انصاف کو بڑی تسلی ہونی چاہیے تھی مذاکرات کے دوران کہ چلو یار حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ادھر ایجنسیوں کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ آبزرو بھی کر رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سن بھی رہے ہیں، کوئی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن پھر بھی بڑے آپ بداعتمادی کا شکار رہے۔ دیکھیں نواز شریف کے بارے میں عمران خان تو بڑا کلیئر تھا اور کلیئر ہے۔ دیکھیں میں باقی لوگوں سے نہ بات چیت میری اتنی زیادہ ہوتی ہے، جو مطلب کی بات ہوتی ہے تو وہ فون کرتے ہیں، میرا کوئی کام ہو تو میں فون کرتا ہوں۔ میری روز بات ہوتی ہے کنٹینر پر خان صاحب سے، خان صاحب تو بالکل اس کی وہی سوچ ہے جو میری سوچ ہے، کہ جو ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے وہ 100 دفعہ جھوٹ بولتا ہے، جو ایک دفعہ دھاندلی کرتا ہے وہ 100 دفعہ دھاندلی کرتا ہے، جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ 100 دفعہ بکتا ہے، اس کی موجودگی میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن عمران خان نے ایک بڑی سوچ کے تحت، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے جی یہ ضد پہ ہے عمران خان، یہ تو جی بس جوڈو کراٹے کے موڈ میں، اور ساری دنیا کہہ رہی تھی جی کہ شیخ رشید اس کے کان میں کچھ کہتا ہے اور حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا ساری گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے میں ماسٹر مائنڈ ہوں، وہ کوئی عمران خان کوئی 20 سالہ دوشیزہ ہے یار، کو عقل کو ہاتھ ڈالو۔ ان کے کان میں جا کے سرگوشیاں تو آپ ہی کرتے رہے نا شیخ صاحب جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سر جی میری گزارش سنیں، میری طرح وہ 60 سالہ نوجوان ہے، یہ سوچنا کہ اس کو سمجھ نہیں کیا کرنا، ظاہر ہے سیکنڈ ہینڈ گڈ کنڈیشن آن روڈ تو نوجوان ہی ہوا نا جی۔ جاوید ہاشمی صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان سادہ آدمی ہے جی، شیخ رشید صاحب نے جو ہے نا وہ ان کو اپنی انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے۔ بادشاہ ہیں جاوید ہاشمی صاحب، میں کیا جواب دوں ان کو، دکھ ہوتا ہے بڑا، چلیں ٹھیک ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس قوم کی یاداشت بڑی کمزور ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب ضیاء الحق کا جاوید ہاشمی صاحب حلف اٹھانے گئے تو چھوڑیں پڑے، میں نے گھر سے دلہن کی طرح تیار کر کے آخر میں یہ بتا دیں، میں بریک لیتا ہوں پھر۔ شیخ صاحب عمران خان صاحب چلاک آدمی ہے یا سادہ آدمی ہے؟ سادہ آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اور چلاک کوئی اتنے کمال کے لوگ بھی نہیں ہوتے۔ بریک لیتے ہیں جی، اور بعد میں یہ بھی کہ کیا ایک سادہ آدمی کو
کوئی بھی ورغلا سکتا ہے، خواہ وہ شیخ رشید صاحب ہو، خواہ وہ جاوید ہاشمی ہو یا پھر شاہ محمود قریشی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دعویٰ کیا ہے ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب نے کہ وہ اب کی بار 30 نومبر کو 10 لاکھ یا اس سے زائد لوگ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہو پاتا کسی وجہ سے تو کیا خان صاحب اور شیخ رشید صاحب اپنی ہار تسلیم کر لیں گے یا پھر مایوسی کے عالم میں کوئی ایسا انتہائی اقدام اٹھائیں گے جس سے حالات مزید بگڑ سکیں؟ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو جاری رہے گی ایک بریک کے بعد۔